السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام سورہ توبہ اور 11ویں آیت مبارکہ۔ آج اتوار کا دن اور 23 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری 19 جنوری 2020 عیسوی۔ اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا، پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، بلکہ اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات آیات مبارکات لقوم ایسی قوم کے لیے یعلمون جو کہ جاننے والی ہے، جو کہ جانتی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز ادا کریں، بلکہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات مبارکات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو کہ جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی دونوں آیات مبارکات کے ساتھ، بلکہ پچھلی کافی ساری آیات مبارکات کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے کافروں کا، اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ان کی صورتحال کیا ہے، یہ کس سوچ اور کس فکر کے مالک ہیں۔ تو ان کے ساتھ لڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس حوالے سے پھر ایک روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کرائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند البزار میں یہ روایت ہے، فرمایا من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وعبادتہ، جس انسان نے دنیا اس حالت میں چھوڑی کہ اللہ کے لیے مخلص تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، تو اس آدمی نے دنیا اس حالت میں چھوڑی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے جس کے ساتھ اللہ کے رسول مبعوث ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اتنا کچھ ہی بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر جو بات یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ انسان اگر شرک سے توبہ کر لے، مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مشرکین اپنے شرکی عقائد سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، توبہ کی 6 شرطیں معروف ہیں کہ سب سے پہلے اخلاص، اور اس کے بعد برے کام کو فوری طور پر چھوڑ دینا، اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، پھر انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہو، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو یا اس کا بدلہ دے دینا یا پھر معاف کروا لینا، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ تو اگر یہ مشرکین ان 6 شرطوں پر پورے اترتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں اور پھر شرک کو فوری طور پر ترک کر دیتے ہیں، اور اپنی شرکیہ زندگی پر ان کو ندامت ہوتی ہے اور دوبارہ شرک نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہیں، اور پھر اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم برتیں
اور پھر نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے نماز پڑھنے میں معزز خواتین و حضرات 5 فرق معروف ہیں جو آپ کو میں اکثر و بیشتر بتاتا رہتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں۔ اور وہ 5 فرق کیا ہیں کہ اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ کس قدر اللہ رب العزت نے تاکیدی حکم دیا ہے، بلکہ بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ایک دلچسپ قسم کا کمبینیشن پیدا فرمایا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن مجید میں بالعموم اللہ رب العزت نے اکٹھا کیا ہے اکثر مقامات پر، ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر مقامات پر یہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا کیا ہے۔ اور کس لیے؟ کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص توفیق فرمائی ہے اپنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مشترکہ طور پر پیش کر دیا۔ تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب یہ اپنے کفر یا شرکی عقائد کو چھوڑ بیٹھے، صراط مستقیم پر آ گئے، تو پھر یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ اب ان کے ساتھ لڑنے کا، دشمنی کا، عداوت کا، ان کے ماضی کو یاد دلانے کا سلسلہ ختم۔ تو فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ کہ یہ جو آیات مبارکات ہیں، ہمارے جو احکامات ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جہالت اور ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ اس اعتبار سے ہے، تفسیر البیضاوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، تو ان کا حکم اور ہے اور ان کا حکم بالکل الگ ہے۔ تو یہاں سے اہل علم نے ایک اور بھی استدلال کیا ہے، خاص طور پر ہمارے وہ معزز علماء کرام موقف ان کا کافی قوی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، شریعت اسلامیہ ان کے لیے بڑا سخت حکم نازل کرتی ہے، بہت سخت حکم ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔